کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب وہ کالعدم ہو چکی ہے تو کالعدم ہے وہ، اس لیے اس پر پابندی عائد کی ہے نا. ان کی متھ توڑنی ہے، ختم کرنا ہے کہ جی آپ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اس وقت انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ملٹیپلس جو ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر علیحدگی وہ چاہ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشنز کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو پاکستان مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 مراحل اور بھی باقی ہیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے؟ حکومت تو ظاہری بات ہے ان کی بن رہی ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی شخصیت مسلم لیگ نواز میں جو ان کے امیدواروں کی فہرست ہے اس میں ایسی دکھائی نہیں دے رہی جو کہ ایکچولی میٹیریل ہو پرائم منسٹر کا، جو کہ آپ سمجھیں کہ وہاں کے جو اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ایک اچھے طریقے سے کام کر سکیں. ہمیں بیسکلی اب یہ کسی ایک جماعت کی ہار یا جیت نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر کے اندر یعنی ترقی آئے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بنے، وہاں پر بنیادی سہولیات میسر ہوں. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام اپنی فلاح کے لیے خود فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے. عوام نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور اپنا یعنی ابھی پہلے جو میرپور ڈویژن کے جو رزلٹ آئے ہیں اس میں تو 13 میں سے 11 کے نتائج آ چکے ہیں، جس میں 8 پر مسلم لیگ نواز کو برتری ہے اور 3 پر مطلب 8 نشستیں جیت چکی ہے، برتری کیا جیت چکی ہے، اور 3 جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو لیٹس سی جی اگلا جو مظفر آباد کا ہے نمبر الیکشن کا، وہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں لیں گے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ پیپلز پارٹی کہے گی ہم لیں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی سیٹیں سیکیور کرتا ہے، لیکن بظاہر 8 کے ساتھ اب مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہت بہتر ہو چکی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کی بھی بات کی، مسلم لیگ نون نے بھی، لیکن ابھی تک آئی پی پی کے حصے میں ایک پارٹی بھی نہیں آئی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی محنت بھی کی. اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ تنویر الیاس صاحب بھی وہاں پر چلے گئے، لیکن ابھی تک اس طرح ہمیں وہ تنویر الیاس صاحب کے تو حلقے میں سے الیکشن نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا، لیکن کوئی پارٹی دیکھیں جب تک تینوں جو مراحل ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے تب تک بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ آئی پی پی پہلی مرتبہ وہاں پر گئی ہے. اب اس نے یعنی انتخابی عمل کا حصہ بن رہی ہے، تحریک انصاف کی طرح دم دبا کر سائڈ پر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور بیسکلی جو قانون ساز اسمبلی ہے جو آزاد جموں کشمیر کی، اس میں پہنچنے کے لیے اگر ایک نشست کے ساتھ بھی پہنچ جائے تو ان کی نمائندگی ہو جائے گی. تو یہ ایک خوشائند بات ہے. جی کچھ نہ کچھ آ جائے گا، آپ کو لگتا ہے استحکام پاکستان پارٹی کی آئی پی پی؟ دیکھیں ان کو اور کچھ نہ آیا تو ان کا اس الیکشن میں شرکت کر کے ایکسپیرینس تو ان کے پاس آ گیا نا. دیکھیں جماعتیں ایک دن میں نہیں بنتی، جب نئی جماعت ہوتی ہے اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. مطلب مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب تانا دیتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ کی ٹانگا پارٹی ہے. کیا کہتے تھے؟ ٹانگا پارٹی ہے، یعنی ایک ٹانگے کی سواریاں جو ہے نا اس پر وہ بات تھی. تو آئی پی پی تو اس لحاظ سے خاصی بہتر ہے. جی بی کے اندر ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی اکثریت آ چکی ہے، قومی اسمبلی کے اندر وہ موجود ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر وہ موجود ہیں. تو آئی پی پی تو مطلب اس طرح دیکھا جائے عددی جو اس کا نمبر ہے اس لحاظ سے تو بینگ اے نیو پارٹی بہت اچھی. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیورنگ الیکشن کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے دوبارہ سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے جس طرح کے اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ تو امریکی اسلحہ ہے، اور وہ تمام چیزیں ان کے ہاتھوں سے پائی گئی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے پاس ہوتی ہیں. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے یا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیکسس ہے جو ہر گزرتے دن کے سامنے آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان پر کیسے نکیل ڈالی جائے گی؟ کیونکہ ایک چیز جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ الیکشن کے پروسیس میں کم از کم یہ کسی بھی قسم کی اس طرح کے معاملات پیدا نہ کریں. اب وہ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب وہ کالعدم ہو چکی ہے تو کالعدم ہے وہ، اس لیے اس پر پابندی عائد کی ہے نا. کچھ ایسی یعنی انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں اور ان کی اصلیت کا علم تھا، ان کی فنڈنگ کے، ان کے کانٹیکٹس، ان کی تمام چیزیں ہو چکی ہیں. یہ بات ریاست کے علم میں ہے، ریاست آزاد جموں کشمیر کے بھی علم میں ہے اور ریاست پاکستان کے علم میں بھی ہیں. ایک چیز یہ تھی کہ جی اگر علم میں تھا تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات ابھی کیوں کیے جا رہے تھے؟ ان کو کیوں پیشکش کی گئی کہ جی ہم جو ہے وہ نشستیں جو مہاجرین کی ان کو کم کرنے کے حوالے سے آئیں بیٹھے ہیں بات کرتے ہیں؟
پھر انہوں نے اے پی سی میں ان کو دعوت کیوں دی گئی, پہلے وفاقی وزراء اور وہاں کی جو قیادت ہے اے جے کے کی وہ کیوں ان کے ساتھ بیٹھی اگر یہ غدار ہیں؟ تو سوال تو یہ بھی ہے نا. جی بالکل. تو یہ سوال ہو رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان کی اصلیت بھی تو ظاہر کرنی تھی نا, ان کا ٹرو فیس لے کر آنا تھا سامنے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں تمام لوگ وہ نہیں ہیں, آپ یہ سمجھیں, انہوں نے جو نعرے لگا کے جن لوگوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے ان میں یعنی 70% یا 80% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی تنظیم سے تعلق نہیں ہے, جو کہ سادہ لوگ ہیں, ان کے مائنڈز کو پلوٹ کر کے ان کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے. حرکت یہ ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ مسلح لوگ ہیں, جس طریقے سے سی ایم ایچ کے اندر کے ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس طرح ایک پولیس اہلکار کو بےمانہ طور پر اس پر تشدد کیا گیا, پھر وہ شہید ہو گیا. اس کا یعنی زندہ انسان کا وہ تو ویڈیو پتہ ہے وہ ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کا پیٹ زندہ تھا تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی آنتیں باہر آئی ہوئی تھیں. یہ آپ کو بتاؤں ایکچوئل ویڈیو یہ ہے جو ایڈٹ کر کے ریلیز کی گئی ہے, اور اس کا داماد سامنے کھڑا تھا. اینڈ ہی واز سن آف سوئل, اس کا تعلق بھی آزاد جموں کشمیر سے تھا, کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا. تو جن لوگوں کی یہ مائنڈ سیٹ ہے, جو یہ کر گزرے ہیں, تو وہ ذہنی طور پر تھریٹ ہے. اب ریاست کو چیلنج کرنا, مسلح جتھوں کے سامنے اگر ریاست ڈھیر ہو جائے تو وہ پھر ریاست کمزور ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اب ٹی ایل پی کے ساتھ بھی جس طرح کئی دفعہ ان کے دھرنے ہوئے, مذاکرات ہوئے, ہر مرتبہ 2 4 5 10 15 بندے جو ہے نا وہ مرتے رہے, نقصان ہوتا رہا. اس طرح جو کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, جب یہ پہلے بجلی کے نرخوں کے لیے نکلے تھے یا باقی چیزوں کے لیے نکلے تھے, تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مرے. تو ابھی بھی دیکھیں, یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد انہوں نے پھر آنا تھا. تو ونس فار آل ان کی متھ توڑنی ہے, ختم کرنا ہے کہ جی آپ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. مجھے معلوم ہے کہ جانی نقصان ہوگا, یعنی ریاستی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں سے بھی شہادتیں ہو چکی ہیں اور مزید بھی ہوں گی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ادھر بھی سادہ لوگ جو ہیں وہ بھی شاید جو ہے وہ شہید ہو سکتے ہیں, وہ اپنی جو قیمتی جانیں گنوا سکتے ہیں. بٹ جب اس قسم کا معاملہ ہو چکا ہو, جب ایک تصادم یہ خود اختیار کرنا چاہ رہے ہیں راستہ, آپ کے پاس راستہ یہی تھا کہ آپ انتخابی عمل کا حصہ بنتے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو جا کر 2/3 اکثریت سے ترمیم کر کے ختم کر دیں. دوسرا 12 نشستوں کا جو معاملہ ہے, یہ پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک موقف ہے, بین الاقوامی موقف, اس کو بہت بڑی جو ہے اس سے ڈس پہنچ سکتی ہے اگر ہم ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیں. پھر ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ علاقے پاکستان سے متعلق جو ایفیڈیوٹ ہے, جو اسمبلی قانون ساز اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے, کہتے ہیں وہ ختم کیا جائے. تو یہ جب ان کی ڈیمانڈز ہیں تو پھر ان کے بارے میں بندہ کیا بولے. ٹھیک. اچھا بس مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, اور میں دیکھ رہی تھی کہ مسلسل وہ وہاں پر ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر الیکشنز شروع ہوئے آزاد کشمیر میں, ویسے ہی بھارتی چینلز پر ٹرانسمیشنز شروع ہو گئیں, اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر سپورٹ بھی کر رہے ہیں کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. تو بھارت کی اس میں کیا اتنی دلچسپی ہے نا جی, ان کے اندر اس سے زیادہ گمبھیر مسائل موجود ہیں. وہاں سے اپنی عوام کے مائنڈز کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تو یہ اس چیز کو چلاتے ہیں. را کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, ہر گودی میڈیا کے جو پرائیویٹ چینل ہے جسے میں کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں, تو وہاں سے تو وہ مقصد ہی ان کا یہ ہے. ان کی آڈینس بھی نہیں سننا چاہتی, ان کو کیا لگے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یا آزاد جموں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ تو انہوں نے وہاں پر کور اپ کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھا نہیں گودی میڈیا کے ساتھ یہ جو احتجاج ہوا تھا کاکروچ جنتا پارٹی کا, اس کے اندر کیا کیا انہوں نے, ذلیل کر دیا ان کو. اچھا, وہ دوبارہ بھی ایک دفعہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک دھمکی بھی دے رہے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے پروٹیسٹ کریں گے اگر آپ نے ہماری تمام تر مطالبات نہ مانے. تو یہ جو ایک دروازہ کھل گیا ہے, یہ کتنا خطرہ ہے بھارت کے اندر بی جے پی کے لیے اور مودی گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. انڈیا کے اندر اس وقت جو یعنی کلاس ڈفرینسز اتنے آ چکے ہیں, یعنی جو ہندو ریلیجن ہے, یعنی اس کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر فیوریٹزم رکھا ہوا ہے برہمنوں کے لیے. جو برہمن ہے نا, وہ برہمن کو وہ ہائی کاسٹ تصور ہوتی ہے, تو ان کے لیے یعنی ان کو فار ایگزامپل کہ 2 لوگ سوئمنگ پول میں گئے نا, تو برہمنوں کو پیچھے سے نا پشت ملتا ہے, اور جو باقی عام کاسٹ ہے, چاہے ہندو کی جو لو کاسٹ ہے, اس کے پاؤں کے ساتھ 5-5 کلو کے 2 پتھر باندھ کے اس کو سوئمنگ پول میں پھینکا جاتا ہے. یہ فرق ہے. اس طرح کا فیوریٹزم کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز
دوسرا اس وقت انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ملٹیپلس جو ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر علیحدگی وہ چاہ رہے ہیں. پنجاب بھی ایک بہت بڑی جو ہے ایک صوبہ ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے الگ ہونا ہے. پھر ساؤتھ انڈیا کے اندر بڑی انہوں نے ڈسکرمنیشن کی ہے. پھر بنگال کی سائڈ پر لوگوں کے بڑے مسائل ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی نفرت کرتے ہیں. تو بنگال کے اندر بھی ہر جگہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو RSS مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے. اس کے اندر وہ سری لنکا کو, پاکستان کو, مختلف ممالک کو بیچ میں شامل کرنا, افغانستان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہو. وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں برہمنوں کو, جو اپر کاسٹ ہندو ہے, اس کو ٹاپ پوزیشنز کے اوپر لے کر آنا ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے وہ پالیٹکس ہے. ٹھیک, آپ سمجھیں بات؟ جی بالکل. اچھا, لاسٹلی بس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ نیتن یاہو جو پہنچ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے, اور اسرائیلی میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے وہ خاموشی سے ہی جائیں گے اور یہ ملاقات جو ہے وہ بھی خاموشی سے ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نیتن یاہو کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, وہ ان کا کوئی نہ کوئی دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو دوبارہ سے جنگ میں دھکیلنے کے حوالے سے کوئی کوشش کر سکتا ہے اسرائیل یا نیتن یاہو؟ دیکھیں, وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے انہوں نے اس ملاقات کے حوالے سے. اب ایشو یہ ہے کہ اب فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرنا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ اس نے خود مسلط کی ہے, یہ بیسیکلی وار آف چوائس ہے, ٹھیک ہے. اور ایران جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جو ہے اس کی یہ جنگ ہے. ایشو یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی ریجڈنس جو ہے نا ٹکا کر ہے, یعنی جھکنے والا تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. مطلب مر سکتے ہیں, کٹ سکتے ہیں, لیکن جھکیں گے نہیں, اور اپنے آپ کو کمزور کبھی ظاہر نہیں کریں گے. تو یہ پرشین پرائیڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک ہسٹری ہے, ہم ایک مارشل قوم ہے, ہم نے دنیا پر رول کیا ہوا ہے, ہم جو ہے آپ سے بہت سپیریئر ہیں. امریکہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو اسرائیلیز ہیں وہ ان کی پرائیڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کی طاقت کو ہی وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہاں کی جو لابیز ہیں انہوں نے وہاں کی پالیٹکس کے اوپر بڑا انفلوئنس رکھا ہوا ہے. آج بھی کمزور وہ ضرور ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی کس وجہ سے, جو غزہ میں جینوسائیڈ کیا ہے, جو ویزیبلٹی آ گئی ہے دنیا کے سامنے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں چھپتی نہیں, سامنے آ جاتی ہیں. تو لیٹس سی امریکہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر اور امریکن CIA بھی بہت سی چیزوں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو روکتے ہیں کہ یہ چیز جو وہ پرپوز کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. بٹ سم ہاؤ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے, اتنی کمپلیکیٹ سچویشن نہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی چیز دکھا کر تو وہ اپنی طرف لا سکتا ہے, مائل کر سکتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.